باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ گزشتہ رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، کہیں پر اجمال ہے، کہیں پر تفصیل ہے۔ یہ موقع محل کے مطابق کہ جہاں زیادہ تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر قصے کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر تفصیل کی ضرورت نہیں اجمالاً بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر قصہ بیان کرنے کا جو مقصد تھا، اب وہ مقصد، وہ غرض اس رکوع میں ہے کہ کس لیے بیان کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اس لیے بیان کیا گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ کرتی آئی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والے کرتے ہیں۔ تو غرض یہ تھا کہ اگر انہوں نے نہیں مانا، فرعون اور اس کے لشکر نے بات کو نہ مانا، تو ان کا نتیجہ بھی سامنے، اور اگر مشرکین مکہ بھی نہ مانیں گے، عرب کے لوگ بھی نہیں مانیں گے، تو ان کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جیسا کہ ان کا ہوا۔ تو آج کے اس رکوع میں، یہ پورا رکوع ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان سے یہی کہیں کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو آپ کا نتیجہ وہی ہوگا جو فرعون اور اس کے لشکر کا ہوا۔ اور دوسری بات یہ سمجھانی تھی مشرکین مکہ کو
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی واقعی نبی ہیں، رسول ہیں۔ کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو کئی سا عرصہ گزر گیا، حضور ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کن کو؟ مشرکین کو، مکہ کے لوگوں کو، جبکہ مکہ میں بھی مدینہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ حضور کے آنے سے پہلے یہودی مانتے تھے اور کہتے تھے مشرکین مکہ کو کہ ایک نبی آئے گا، پہلے کہتے تھے حضور کے آنے سے پہلے، مکہ میں مدینہ میں بھی کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جو تصدیق کرے گا تورات کی، کیونکہ یہودی تورات کو مانتے تھے۔ تو جب حضور آ گئے، وہی یہودی وہی عیسائی مکہ کے مدینہ کے، انہوں نے اپنا پینترا بدل لیا، ماننے کی بجائے انکار کیا۔ انکار کے بعد مشرکین مکہ کو روزانہ نیا سبق سکھاتے تھے کہ آپ اپنے حضور سے، نبی سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، نئے نئے سوال بنا کر گھڑ کر مشرکین مکہ کو کہتے تھے۔ ان کا مقصد صرف کیا تھا؟ انکار کرنا، ماننا نہیں، اور مشرکین مکہ کو بھی اپنا حامی بنانا کہ تم بھی نہ مانو۔ جب کہ قرآن آیا تو قرآن نے تورات کی بھی تصدیق کی، زبور کی بھی تصدیق کی، انجیل کی بھی تصدیق کی، اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ پہلی جتنی کتابیں آئیں اس میں جب ایک عرصہ، ایک وقت گزرا تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم نے اس میں تحریف کی، ان کتابوں میں، تورات میں بھی تحریف کی یہود نے، اسی طرح زبور میں بھی، اسی طرح انجیل میں بھی۔ اصل میں جو تورات ہے یہ پہلے اتری، زبور انجیل بعد میں اتری۔ تورات اصل کتاب ہے، اس کی اس شرح مزید اصطلاحات، تورات کی مزید اصطلاحات وہ زبور اور انجیل تھی، یعنی جو مین احکام تھے وہ تورات ہی تھے، آگے اسی احکام کی تفصیل زبور میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی۔ یہود و نصارہ اس میں تحریف کرتے 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 تورات کو بھی اصلی شکل سے بدل دیا، زبور کو بھی اصلی شکل سے بدل دیا، انجیل کو بھی اصلی حالت سے بدل دیا۔ اس رکوع سے ان آیات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کتاب کے احکامات ختم ہونے ہوں، دوسرے احکامات آنے ہوں، تو اللہ کی مشیت میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب پھر نبی کے جانے کے ساتھ ہی وہ کتاب، وہ معجزے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ہوا موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ ان کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، زبور آئی، ان کے ساتھ ہی معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، اس میں کوئی بھی ماں کا لال تحریف نہیں کر سکتا قرآن میں، اور نہ ہی قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا سکتا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اس لیے قرآن جب حضور نے مشرکین مکہ کو سنایا تو مشرکین مکہ سمجھنے لگے، سوچنے لگے کہ ہم جو اشعار پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں اور فی البدی پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب حضور قرآن سناتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کلام کوئی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جب وہ تھوڑی سی غور فکر کرتے، ماننے پہ آتے، تو ادھر یہودی اور عیسائی ان کو
اس راستے سے ہٹا کر ان سے یہ کہتے ان اللہ کے بندو تورات بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ جادو ہے، یہ بھی جادو ہے، تو پھر مشرکین مکہ راستے سے ہٹ جاتے، بات نہ مانتے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، انہوں نے تعریف بھی کی، انکار بھی کیا، تم بھی تعریف بھی کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو قرآن کا، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر رہے ہو، ایسا مت کرو ورنہ ایسا حشر ہوگا جیسے ان قوموں کا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، کتنی جماعتیں ہلاک ہونے کے بعد، بہت سی امتیں ہلاک ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کتنی لوگ آئے، کتنی امتیں آئیں، جیسا کہ 2240 سال بعد، 2240 سال بعد تورات کے قرآن اترا، تقریباً 2240 سال قرآن، کیونکہ تورات کے بعد زبور آئی، زبور کے بعد انجیل آئی۔ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضور کا زمانے کا فرق جو ہے وہ سن 571 سال ہیں، کیونکہ حضور کی پیدائش سن 571 عیسوی میں ہوئی، سن 571 عیسوی، پہلے موسوی تھا، پھر عیسوی، پھر ہجری، اب ہجری چل رہا ہے۔ تو تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یعنی کہ تورات اور قرآن کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 2240 سال، وہی بیان کیا جا رہا ہے من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، کہ آپ سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سی امتیں گزریں جنہوں نے نہیں مانا تو ہلاک ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کو کتاب دی، تورات، کتاب کہاں دی؟ مسافر، سفر میں، موسیٰ علیہ السلام سفر میں، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، رسالت دے دی، کتاب عطا کر دی، بصائر للناس، لوگوں کے لیے اس میں بصیرت ہے کہ ذرا دیکھیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں، قرآن کو پڑھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیا بیان کر رہا ہے، سابقہ قوموں کے قصے کیوں بیان کر رہا ہے، اس لیے بیان ہو رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو سنواریں، سمجھیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو وہ کتاب جو ہے وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ شاید کہ قوم نصیحت حاصل کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، قصہ بیان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، اب حضور کا تذکرہ ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا، اللہ نے فرمایا اے محبوب، جب موسیٰ علیہ السلام پر تو یہ تورات اتری، کیا آپ اس وقت تھے؟ نہیں تھے نا، حضور تھے؟ نہیں تھے، وہ تو 2240 سال پہلے کی بات ہے، حضور تو بعد میں آئے، قرآن بھی بعد میں اترا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ اس وقت کوہ طور کے مغرب جانب تھے؟ نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے احکامات دیے کوہ طور پر، کیا آپ کوہ طور کی مغرب جانب تھے؟ نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ ان لوگوں میں سے ہیں، حضور کو فرمایا جا رہا ہے آپ نہ اس وقت تھے، نہ ان کی قوم میں سے ہیں، نہ آپ اس وقت کوہ طور پر تھے، لیکن آپ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی نبوت کی دلیل ہے، مشرکین مکہ کو سمجھانا تھا کہ حضور واقعی اللہ کے
نبی ہیں جو 2240 سال پہلے کا قصہ حق اور سچ کے ساتھ سچا بیان کر رہے ہیں، جبکہ حضور کیا تھے؟ امی تھے۔ حضور کیا تھے؟ امی تھے، کسی سے لکھا پڑھا نہیں حضور نے، حضور کو خود اللہ نے پڑھایا، خود سکھلایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ حضور امی ہونے کے باوجود 2240 سال پہلے کا قصہ سچا بیان کر رہے ہیں۔ یہی تو نبوت کی علامت ہے، یہی تو نبوت کی علامت ہے۔ تم نہیں مانتے حضور کی نبوت کو، یہ مشرکین مکہ کو سمجھائے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور لیکن ہم نے، اللہ نے فرمایا ہم نے، آپ موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام پہ احکامات اترے، آپ نہ کوہ طور پر بھی نہیں تھے، نہ ان کی قوم میں سے تھے، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سے زمانے اور بہت سی امتیں، ان پر وقت گزرا، ہاں جی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ان پر ایک عرصہ گزرا، عرصہ دراز، بہت سی امتیں ان پر عرصہ دراز گزرا۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور حضور کو فرمایا گیا اور نہ ہی آپ اہل مدین میں سے تھے کہ آپ ان کا قصہ بیان کر رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ اللہ ہی نے آپ کو بتایا، گویا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی پر اترا ہے، جس پر اترا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننا پڑے گا۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ ہی آپ اہل مدین میں رہنے والے تھے۔ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا، آپ ان کو قرآن سنا رہے ہو، مشرکین مکہ کو، آپ یہ قصہ سنا رہے ہو، تو وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو رسولوں میں سے ایک رسول بنایا۔ اب یہ مشرکین مکہ نہ مانے تو یہ ان کی مرضی ہے، یہ تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا انسان کو، خیر اور شر کے اختیار کرنے کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اچھائی کو اپنائے یا برائی کو اپنائے، یہ اللہ کی طرف سے اختیار ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اللہ فرماتے ہیں اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہ ہی آپ کوہ طور کی طرف تھے کہ چلو قریب ہوں، آپ نے یہ قصہ سنا ہو، آپ اس وقت نہیں تھے۔ اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اس وقت آپ نہیں تھے۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ ہم نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آپ کو نبی رسول بنایا اور آپ پر قرآن کو اتارا، آپ یہ قرآن ان مشرکین کو، عرب والوں کو سنا رہے ہو۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا، ہم نے اس لیے اتارا ہے آپ پر قرآن تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو مکہ والوں کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ چاروں طرف، ہاں جی، ہر طرف سے کائنات کے ہر کونے میں اللہ نے نبی اتارے، ہر قوم میں، قبیلے میں، وقت مختلف مقامات پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، حضور سے پہلے، حضور سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب میں یہ یمامہ ہو گیا، حجاز ہو گیا، مکہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، جو عرب کی دھرتی کہلاتی ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو ایک عرصہ گزرا، حضرت اسماعیل کب آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو آپ کو ہم نے اس قوم کے پاس بھیجا ہے، جی
آپ کو اس قوم کے پاس بھی اس لیے بھیجا ہے آپ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے اور ان سے کہیں کہ ایک اللہ کو مانو، شرک نہ کرو، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، یہ نظام، یہ کائنات بنی ہے نا، تو اس میں ساری مخلوق میں اشرف مخلوق انسان ہے، تو انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دو راستے بنائے جی، ایک تو کتاب کی شکل میں، دوسرا نبی کی شکل میں۔ نبی آتا ہے انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، ہر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی بھیجے، جیسا کہ کم و بیش 1,24,000 ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب وقت گزرتا جاتا تھا، جب وہ کتاب، وہ احکامات مٹتے جاتے تھے، تو اللہ پھر دوسرے نبی کو بھیج دے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، ایسے نبی بھی آتے رہے، صحیفے بھی آتے رہے، کتابیں بھی اترتی رہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور امام الانبیاء بنا کر بھیجا گیا، اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی وہ کتاب بھی ایسی اتاری گئی کہ اب اس کتاب کو مٹا کوئی نہیں سکتا، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آ نہیں سکتی۔ یہ اس لیے عاجز کرنے والی کتاب، یہ معجزہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ دوسری اب کوئی کتاب آنی نہیں، اس لیے اس میں تحریف کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک تحریف ہوتی رہی تو کتابیں دوسری آتی رہیں، جب تحریف والا دروازہ بند ہوا تو وہ قرآن تھا، اس وجہ سے کوئی تحریف قرآن میں نہیں کر سکتا۔ نبوت بھی بند، نبوت کا دروازہ بھی بند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور قرآن یہ آخری کتاب، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اس لیے کوئی تحریف اس میں نہیں کر سکتا۔ یہود و نصارہ کی یہی کوشش رہی، آج تک رہی، نہیں کر سکتے۔ ہر باطل مذہب کوشش کی، نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت الہی سے جو بھی کوشش کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، سمجھیں، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اگر ان کو کوئی تکلیف، مصیبت، عذاب پہنچتا آپ کی دعوت دینے سے پہلے، حضور کی دعوت دینے سے پہلے، اگر مشرکین مکہ کو، جو کہ بما قدمت ایدیہم، جو کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا، فَيَقُولُوا رَبَّنَا، تو پس یہ کہتے، لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، عذاب کیوں بھیج دیا، کوئی رسول بھیجتا، ہم ان کی بات کو مانتے، ہدایت پر آتے، آپ کی فرما برداری کرتے، آپ ہم پر عذاب نہ بھیجتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی بات کو پورا کیا، اسی حجت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ منافق، یہ مشرکین مکہ یہ کہتے، ہم اگر آپ کو نہ بھیجتے تو کہتے ہیں ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اتباع کرتے آپ کی آیات کی اور ہم ایمان لے آتے، ہم ایمان لے آتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ہم نے رسول بھیج دیا ان کے پاس، حق آ گیا، قرآن آ گیا، اللہ کے نبی بھی آ گئے، ان کو دعوت بھی دینے لگے، تو پھر کیا کہا انہوں نے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہنے لگے یہ کتاب قرآن، یہ قرآن یہ اس طرح کیوں ہے، یہ اس طرح ہوتا جس طرح موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جیسے کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کتاب کیسے لے کر آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب اتری تھی تو
ایک ہی دم اتری جو تورات اتری تھی۔ کوہ طور پر اللہ نے پوری کتاب دے دی، لیکن میرے محبوب کو قرآن ایک ہی دفعہ نہیں ملا، بلکہ قرآن کی چند چند آیاتیں اترتی تھیں، صورتیں اترتی تھیں، ایک ایک رکوع اترتا تھا۔ جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں ہم کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے، اتنی آیات وہاں اتری۔ سب سے پہلے جب قرآن اترا تو سورت علق کی 5 آیات اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سب سے پہلے غار حرا میں یہ چند آیات اتری۔ قرآن ایک ہی دم نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا۔ تو اس پر اعتراض کیا کنہوں نے؟ مشرکین نے، کہ جیسے موسیٰ پر ایک کتاب اتری اس طرح کی کتاب کیوں نہیں آپ لے آتے؟ مشرکین مکہ نے کہا۔ اب یہ مشرکین مکہ نے ایسے کیوں کہا؟ یہ سبق کن نے پڑھایا؟ یہودیوں نے پڑھایا، عیسائیوں نے پڑھایا جو وہاں پہ رہتے تھے۔ انہوں نے کہا یوں کہو، ماننا نہیں، بس اعتراض تھا، تو اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اب یہ کہتے ہیں لولا اوتی موسیٰ مثل ما اوتی موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ جیسے موسیٰ کو کتاب دی گئی ایسے آپ کو کیوں نہیں دی گئی کتاب؟ آپ مکہ کی گلیوں میں ہوتے ہیں تو قرآن اترتا ہے، آپ گھر میں ہوتے ہیں تو قرآن اترتا ہے، آپ کبھی پہاڑ پہ ہیں تو قرآن اترتا ہے، تو جہاں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں قرآن اترتا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا قرآن آپ پر کیوں اتر رہا ہے؟ یہ اعتراض۔ تو اللہ نے فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اللہ نے فرمایا وہ جس موسیٰ کی یہ بات کر رہے ہیں یا اس کتاب کی بات کر رہے ہیں، کیا اس موسیٰ کو اور اس کتاب کو سارے ماننے والے تھے؟ اس کا بھی تو انکار کرنے والی قوم تھی نا، موسیٰ کے تو انکار کیا نا قوم نے، موسیٰ کی قوم نے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اس کتاب کو بھی نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا کام ہے صرف انکار کرنا، اعتراض کرنا، ماننا نہیں ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، بلکہ یہ اب کہتے ہیں سحران، یہ موسیٰ علیہ السلام اگر ایک مشت بھی ہم کتاب کو اتارتے پھر کہتے دونوں جادو ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہتے تھے آپ جادوگر ہیں، تو آپ کی قوم بھی یہی کہتی جادو ہے، مانتے نہیں، یہ اعتراض کرتے کہ دونوں جادو ہیں۔ تظاہرا، یہ ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں، تظاہرا ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انکار کرنے والے ہیں ہر چیز کا، یہ نہیں مانتے، بس سوال اعتراض ہیں، ماننا نہیں ہے۔ قل فاتوا بکتابکم من عند اللہ، جب یہ نہیں مانتے تو اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے ان مشرکین کو، آپ ان سے کہو چلو ٹھیک ہے، فاتوا بکتاب من عند اللہ، مجھے کتاب تو موسیٰ علیہ السلام جیسی کتاب نہیں دی گئی، چلو تم ایک تیسری کتاب لے آؤ، تم اگر سچے ہو۔ فَإِن قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم لے آؤ ایک کتاب ان دو میں سے کوئی ایسی، اگر تم سچے ہو تیسری کتاب لے آؤ۔ یہ دو کتابیں چلو ٹھیک تم نہیں مانتے، جادو ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر تھے، حضور کو بھی جادوگر کہا گیا نا، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ان سے کہو پھر تم تیسری کتاب کوئی ایسی لے آؤ قرآن کے مقابلے میں اگر تم سچے ہو تو، لیکن آج تک کوئی نہیں قرآن جیسی کتاب لے آ سکتے، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، بس پھر جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں آپ کے لیے، جواب تو کوئی تھا نہیں ان کے پاس، کتاب تو بنا نہیں سکتے، کوئی لے نہیں آ سکتے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ نے فرمایا خوب جان لو اس بات کو کہ یہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ اتباع نہیں کرتے، یہ اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ شیطان جو ہے، شیطان انسان پر حاوی اس وقت ہوتا ہے
جب نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ، نفس امارہ اور شیطان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اہواءہم، خواہشات پر عمل اس وقت ہوتا ہے جب نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب نفس وہ خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ کسی سیدھی بات کو نہیں مانتا، وہ ہر سیدھی بات کو الٹا کہے گا، ہر سیدھی بات کو الٹا کہے گا، تو سمجھ لو کہ یہ بھٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس جواب نہیں، اس بات کو خوب جان لو، انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات کی۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اس لیے اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کے احکامات کی۔ ایک طرف دل کہتا ہے یوں کرو، دوسری طرف دین کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا، تو اب ایک طرف خواہش ہے، دوسری طرف حکم ہے، تو کس کو اپنانا ہے؟ حکم کو، اللہ کے حکم کو۔ یہیں پہ نفس کو توڑنا ہے، یہی چیز ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا، کامل ایمان والا مومن اس وقت ہوگا جب وہ اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ میرے حکم کی پیروی کرے، وہ کامل ایمان والا شخص ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی بات کو نہیں مانتے، وہ ظالم ہیں، اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم ہمیشہ قیامت کے دن بھی اندھیرے کی صورت میں ہوگا، اور دنیا میں بھی جو ظالم ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، وہ راہ راست پر نہیں ہوتا۔